جس پہ اس نے کہا کہ جی اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا وچ از ہائیلی ان لائکلی، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہوگا، تو ان دا مین ٹائم ہماری فوج بھی تیار ہے، ری لوڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر ایکچولی لکنگ فارورڈ ٹو نیکسٹ کانکویسٹ۔ بات یہ ہے کہ کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یہ آپشن ہے بھی دوبارہ جنگ شروع کرنے کا؟ کیونکہ جس طرح اس نے آف ریمپ لیا ہے، اس کو تو احسان مند ہونا چاہیے پاکستان کا کہ ہم نے اس کو آف ریمپ دے دیا، کیا اس کے پاس دوبارہ یہ جنگ شروع کرنے کا آپشن ہے بھی؟ بروواڈو اپنی جگہ، بیانات اپنی جگہ، یہ جو اس قسم کی جب سچویشن ہوتی ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ دیکھیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک 45 سال سے 50 سال سے یہ ایک وہ یا تو لفظی جنگ چلتی رہ گئی ہے یا جو عسکری جنگ چلتی رہ گئی ہے دونوں ممالک کے درمیان میں۔ تو اس صورت میں آپ یہ اپنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جو لفظی گولہ باری ہے وہ یکدم ختم ہو جائے۔ ضرورت میرے خیال میں اس امر کی ہے کہ جب کہ مذاکرات جب تک چلتے ہیں، سیز فائر رہتا ہے، تو کم از کم یہ جو سٹیٹمنٹس ایشو ہوتی ہیں اس قسم کی، تو اس کے اوپر ایک موریٹوریم ہونا چاہیے۔ اگر وہ موریٹوریم نہیں ہوتا سر وہ موریٹوریم چلے، ان سٹیٹمنٹ سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن میں ان میں سے سب سے جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں سب سے جو نپی تلی سٹیٹمنٹس ابھی تک آئی ہیں وہ اراغچی صاحب کی ہیں، باقی سب کی بہت سخت آتی ہیں، اسپیکر کی بھی، پریزیڈنٹ ایران کی بھی کافی سخت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بات کی کہ یو ایس مسٹ چوز سیز فائر اور کنٹینیوڈ وار وایا اسرائیل، اٹ کی ناٹ ہیو بوتھ۔ The world sees the massacre in Lebanon. The ball is in the US court and the world is watching. کیا یہ بگننگ تو نہیں اس سے ڈیمیج ہو سکتی؟ کیونکہ ایران نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم بیٹھیں گے نہیں ان کے ساتھ، اور بڑی سخت سٹیٹمنٹس ہیں۔ مجھے پورا امید ہے کہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور جس قسم کے منجھے ہوئے سفارتکار ہیں عباس اراغچی صاحب، اور اسی طریقے سے ان کے جو اسپیکر ہیں ایرانین پارلیمنٹ کے جو کہ تشریف لائیں گے، تو وہ بھی ایک بہت ہی میچور اور ایک بڑے ہی نالجبل آدمی ہیں، اور ان کی بھی بہت ایک قدر و مند عزت ہے ایران کے اندر بھی۔ وہ تو ہوگا جب میز پہ بیٹھیں گے۔ ابھی تو خطرہ، خوف یہ نظر آتا ہے کہ جو لائنز ایران نے بھی اب ڈرا کی ہیں، پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے، اسپین کہہ رہا ہے، آسٹریا کہہ رہا ہے، آسٹریلیا بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو سیز فائر کا حصہ ہونا چاہیے، کیا یہ خدا نخواستہ اسرائیل یہ تو نہیں کامیاب ہو جائے گا کہ یہ ٹاکس شروع نہ ہونے دے، کہ unless Trump has to tell them enough is enough؟ نہیں، مجھے جو سی ہے یہ تو بالکل اس کے نہیں ہے، کیونکہ اس سٹیج پہ آ کے وہ میرا خیال میں ٹاک وہ جو ہے اور جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو اس پہ لازمی طور پہ لبنان ضرور ڈسکس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان، ہمارے پرائم منسٹر نے پوری جو خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہان سے بات کی ہے، اور باقی یورپین جو ہیں ممالک ان کے سربراہان سے بات کی ہے، اور اسی طریقے سے کوششیں جاری ہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب نے بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کی ہے۔ تو ان بات چیت کے اندر یہ سارے جو سے ہیں جتنے بھی ہیں ایشوز وہ ضرور ڈسکس ہوں گے، کیونکہ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کنڈیم کیا ہے اسرائیلی ایگریشن کو۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ بھلے جو مرضی کوشش کرے یہ ٹاکس کے پروسیس کو سیبوٹاج نہیں کر پائے گا اسرائیل؟ نہیں، بالکل نہیں، مجھے کوئی بالکل اس کے چانسز نظر نہیں آتے کہ وہ ٹاکس سیبوٹاج کرنے میں کامیاب ہوگے۔ چلیں اسی پازیٹیو نوٹ پہ کہ جو بھی ہو اسرائیل اپنے اس مکروہ دھندے میں کامیاب نہ ہو سکے، بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کے یہ بھی بات کریں گے پاکستان کی اکانومی پہ اس کا کیا اثرات ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں کیا اگلے آنے والے 6 ماہ میں کوئی ریلیفز آئیں گی، کیا آنے والے 6 ماہ پچھلے 6 ماہ سے کتنے زیادہ ٹف ہو سکتے ہیں، اس پہ ایک بات کریں گے اس بریک کے بعد۔